بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی طرف جانا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ممنوع گیہوں کے پودے کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی طرح یہ شہزادے ممنوع قلعہ میں جا پہنچے اور بادشاہ کے مخلص اور فرما برداروں کے مسکن سے جدا ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ سے ان کا شوق اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ قلعہ ہوشربا یعنی تصویروں والے قلعے کے 5 در دریا کی جانب کھلتے تھے تاکہ آنے والا دریائی سفر سے اس میں بسہولت داخل ہو سکے، اور 5 دروازے خشکی کی طرف کھلتے تھے تاکہ خشکی کا مسافر آرام سے داخل ہو سکے۔ 5 در کو انسانی حواس سمجھو اور 5 در کو باطنی حواس کی طرح جانو۔ انسان انہیں حواس کے مدرکات سے بسا اوقات مسلوب العقل ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دروازوں سے داخل ہونے والا مسلوب العقل ہو جاتا تھا۔ اس قلعہ کی ان ہزاروں تصویروں کو وہ خوشی خوشی دیکھتے پھر رہے تھے اور کسی ایک کو دیکھنے کے لیے ان میں قرار نہ تھا۔ تصویروں کے پیالوں سے پی کر مست نہ بن، ورنہ تو بھی بت تراش اور بت پرست کی طرح ہو جائے گا جس کا تعلق محض صورت سے ہے۔ ان صورتوں کا حسن بھی بے شک شراب کی سی مستی پیدا کر دیتا ہے، لیکن وہ حسن ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار حسن ہے۔ تجھے ان کو حسن عطا کرنے والے اصل حسن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس ذات نے ان صورتوں کے جام میں شراب حسن بر دی ہے اس کی طرف توجہ کر، پھر تجھے قلبی واردات محسوس ہوگی۔ جب وہ شراب عشق حاصل ہو جائے گی پھر تو کسی صورت کا پابند نہیں رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر معلوم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے بنی آدم کو خطاب ہے کہ حقیقت کے طالب بنو اور صورت سے قطع نظر کرو۔ صورت بے معنی ہے۔ گیہوں کی صورت نہ تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریت سے آٹا حاصل ہوا۔ صورت کی علت بے صورت ذات ہے، لہذا توجہ کے قابل علت ہے۔ دھوئیں کی علت آگ ہے، لہذا وہ اصل ہے۔ صورت تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مصور خیال بار بار آتا ہے تو وہ اس سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ جب تو ذات سے صورت کی طرف توجہ کر لے گا تو ملال نہیں، طبیعت میں حیرت پیدا ہوگی جو مزید توجہ اور کھوج کا سبب بنتی ہے۔ اس بے آلت اور بے صورت ذات سے ہزارہ قسم کے صورت اور آلہ والے پیدا ہوتے ہیں، لہذا وہ اصل ہے۔ جو ذات ہاتھ سے منزہ ہے اس نے کروڑوں ہاتھ بنا دیے۔ ذات خداوندی نے آدمی کو مصور پیدا فرمایا تو اصل وہ خود ہے، غیر مصور۔ مصور میں اس طرح مؤثر ہے جس طرح ہجر و وصال طرح طرح کے خیالات کا مصور ہے اور خود غیر مصور ہے۔ مؤثر اور اثر میں مشابہت ضروری نہیں ہے۔ ضرر اور تکلیف، رونے اور چلانے کا مؤثر ہے، لیکن دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نوحہ اور رونا ایک مصور چیز ہے اور ضرر ایک اضافی شے ہے جو مصور نہیں ہے۔ انسان رنج سے ہاتھ چباتا ہے، ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جو کہ مؤثر ہے اور کائنات جو کہ اس کا اثر ہے، اس کی یہ مثالیں ناقص ہیں، یہ محض سمجھانے کے لیے ہیں، کوئی اس کی صحیح مثال دینے پر قادر نہیں ہے۔ ذات بے صورت یہ صورت ما حواس کے پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے ان صورتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ صورت اپنے مناسب حال انسانی جسم سے نیکی و بدی کرے۔ اگر وہ نعمت کی صورت ہے تو جسم سے شکر گزاری کراتی ہے، اگر وہ صورت مہلت اور دیر کی ہے تو انسانی جسم سے صبر کراتی ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی رحم کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے، اور رنج کی صورت ہو تو وہ نالاں ہوتا ہے۔ کسی شہر کی صورت ہو تو نتیجہ سفر ہوتا ہے، اگر تیر کی صورت ہو تو ڈھال سنبھالتا ہے، اگر خیال میں حسینوں کی صورت آتی ہے تو ان سے خوش وقتی کرتا ہے، اگر غیبی تجلیات کی صورت خیال میں آتی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اگر ضرورت اور احتیاج کی صورت آ جاتی ہے تو کمائی کرتا ہے، اپنی طاقت کی صورت خیال میں آتی ہے تو لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے۔ یہ بات کہ قسم قسم کے خیالات فعل کے دائی بنتے ہیں شمار سے باہر ہے۔ لوگوں کے مذہب اور پیشے بھی خیالات ہی کی پیداوار ہیں۔ خیالات کے سبب ہونے کی اور افعال کے مسبب ہونے کی مثال یوں سمجھو کہ کچھ لوگ بالا خانے پر ہوں اور ان کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو۔ عمل کا تعلق اعضاء سے ہے اور خیال و دماغ میں پوشیدہ ہے، لیکن دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ عمل کے ساتھ وہ خیال بھی موجود ہے۔ خوشی سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا اثر اور نتیجہ بے ہوشی اور بے خودی ہے۔ مرد اور عورت کے جماع کے تصور سے اور جماع کے وقت مدہوشی طاری ہوتی ہے۔
غذاؤں کی صورت کا نتیجہ بے صورت قوت ہے۔ مدرسہ اور اس کے متعلقات کی صورتیں علم و دانش سے متعلق ہوئیں تو وہ بے صورت علم موجود ہو گیا۔ جب یہ صورتیں ایک ذات بے صورت کے تابع ہیں تو یہ صورتوں والے اس سے منکر کیوں ہیں؟ یہ بے صورت جو کہ ان صورتوں کا سبب اور علت ہے تو اس سے پیدا ہو کر اس کے منکر کیوں ہیں؟ مکان کی صورت یہ معمار کے خیال کا اثر ہے، اگرچہ اس معمار کے ذہن کے اندر مکان کے اجزاء موجود نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صورتوں کو پیدا کرنے والا خود بے صورت ہے، اور یہ صورتیں اس کے لیے بے منزلہ اعلیٰ کے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بے صورت اپنی تجلیات بھی رونما کر دیتا ہے، اور اس تجلی سے مقصود کمال اور جمال اور قدرت کا افاضہ ہے۔ پھر جب وہ تجلی غائب ہو جاتی ہے تو لوازم بشریت ابھر آتے ہیں۔ کمال تو بے صورت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت اگر دوسری صورت سے کمال کی طالب ہو تو گمراہی ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم جن کو خدا نے رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے ان سے کمال کی طلب کی جا سکتی ہے، ورنہ صورت تو خود محتاج ہے۔ اس کے سامنے اپنی احتیاج کو پیش کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ جب صورتیں بے صورت کی غلام ہیں تو اس بے صورت پر صورت کا گمان نہ کر اور تشبیہوں کے ذریعے اس کو تلاش نہ کر۔ اس بے صورت کو صورتوں میں تلاش نہیں کیا جا سکتا بلکہ فنا اور تجرب و زاری کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سوچنے اور تفکر سے صورتیں ہی خیال میں آتی ہیں، اور وہ ذات تو بے صورت ہے۔ اگر مجاہدے سے بھی بغیر صورت کے اس کا تصور نہیں ہوتا تو پھر تیرے تصور کیے بغیر جو اس کی صورت سامنے آئے اس سے سہارا پکڑ لے، کیونکہ اس سے تیرے دل میں انبساط پیدا ہوتا ہے۔ ذوق ایک بے صورت شے ہے، وہ تجھے صورت کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت تو لامکانی اور لازمانی ذوق کی طرف جا رہا ہے۔ دوست کی صورت کی طرف جانے کی غرض انس و محبت ہے جو بے صورت ہے۔ دوست اور اس کے شہر کی طرف تیرا جانا ایک بے صورت ہی کی طرف جانا ہے، اگرچہ تو خود اس مقصود سے غافل ہے۔ ذوق کا مقصود ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے ذوق کی طرف جانے والا ہر راستہ در حقیقت اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سب راستوں پر چلنا ذوق ہی کی وجہ سے ہے، اور ذوق بخشنا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب اس معبود کے ساتھ بعض کا مقابلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے توابع کی طرف رخ کر لیا ہے، یعنی افعال باری تعالیٰ کی جانب توجہ کر رکھی ہے، حالانکہ مقصود اس کی ذات ہے، کیونکہ وہی اصل ہے۔ ان کو بھی ذات سے استفادہ ہوتا ہے اور ان کی توجہ بھی مقبول ہے۔ عبادت گزاروں کے مختلف مرتبے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی توجہ اور طلب حق افعال حق کے ذریعے اور واسطے سے ہے، یہ درجہ عوام کا ہے۔ مثنوی میں دم سے مراد افعال باری تعالیٰ ہیں اور سر سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں۔ یہ لوگ صفات کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ درجہ خواص کا ہے، لیکن افعال باری ہوں یا صفات باری دونوں ذرائع سے ذات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ صرف ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اس سے بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں، یہ درجہ اکثر الخواص کا ہے۔ ان لوگوں نے نہ افعال کو مقصود بنایا نہ صفات کو، بلکہ ذات کو مقصود بنایا، لہذا ذات باری تعالیٰ ان کو حاصل ہوئی۔ وہ تینوں شہزادے قلعہ ہوش ربا میں پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور جستجو شروع کر دی کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ ان شہزادوں نے ایک تصویر دیکھی جو حسین تھی، اگرچہ وہ اس سے بھی زیادہ حسین تصویریں دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اس تصویر کو دیکھ کر عشق کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ عشق و محبت کے معاملے میں تصویر تو نظر آتی ہے، لیکن وہ افیون غیر محسوس ہے جو لوگوں کو مدہوش کر دیتی ہے۔ غرض کے قلعہ ہوش ربا نے اپنا کام کر دیا اور تینوں کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اس حسین کے غمزدہ کے تیر نے ان کے دل کو چھید دیا۔ یہ تیر بے امان ہے، خدا اس سے پناہ میں رکھے۔ وہ تینوں شہزادے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو مصیبت ہم نے اب دیکھی ہے شاہ نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ ہم پر انبیاء علیہ السلام کے اسی لیے بے پناہ حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں انعام سے باخبر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نفسانی خواہش سے تم جو کام کرو گے اس سے کانٹے اگیں گے، اگر تیری رفتار دنیا کی طرف ہے تو اس میں نجات نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے طریقے پر عمل کرو، اس سے فائدہ حاصل ہوگا،
हमारे तरीके पर चलोगे तो मुसीबत का तीर उस तरफ ही गिर जाएगा, तुम तक ना पहुंचेगा। इंसान अंबिया अलैहिस्सलाम के इत्तिबा को जरूरी नहीं समझता। मौत के बाद उस पर ये अक़दा खुल जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की। अंबिया अलैहिस्सलाम परों की तरह हैं जिनसे उनके मुखातिब के रूहानी तरक्की करने का अमल होता है और वो उड़ते हैं। ऐ इंसान, तेरे होने के दो हिस्से हैं, एक तो तेरा बदन है और दूसरा तू, तेरी रूह है। तू अंबिया अलैहिस्सलाम का इत्तिबा जो नाफे फेल है, तेरे तू यानी बदन का फेल नहीं है, बल्कि उस तू का फेल है जो तेरी रूह है। याद रखो, ये माओ मन यानी जिस्मी कयूद से बालातर है। जिस तू को तू समझ रहा है यानी जिस्म, ये तौजीहात में मुकय्यद है। असल तू तो तेरी रूह है जो जिहद से मुनज़्ज़ा है। तू जिस्म की तबाही से लरसता है, हालांकि ये सीप है, और असल तू तेरी रूह यानी मोती है। तू असल गन्ने यानी जिस्म को ना समझ, बल्कि शक्कर को समझ जो रूह है। जिस्म का तू होना पराई चीज है। तू अपने आप तक पहुंच जो कि रूह है, और उस जिस्म की दूई को रूह के साथ जोड़ना छोड़ दे। तेरी रूह तेरे जिस्म में छुप गई है। मैं उसका गुलाम हूं जो खुद को यानी रूह को देख ले। शहजादों ने कहा कि हमने जो अब देखा हमारे बूढ़े बाप ने पहले ही देख लिया था। हमने उसकी बात को मामूली जाना और मुसीबत में फंस गए। हमने अपनी अक्ल और समझ पर घुमंड किया और नसीहत ना सुनी। हम अपने आप को मर्ज और मर्ज की गुलामी से आजाद समझते थे। हम अपनी खामकारी को अब समझे जबकि फंस गए। शाह की सोबत से खुलूस और इस्तेदाद पैदा होती है जो जिक्र अल्लाह के नाफे होने की शर्त है, और शर्त पर अमल से पहले मशरूत पर अमल अच्छा नहीं होता। जिस तरह के बगैर वुजू नमाज से वुजू की मशगूलियत बेहतर है। शाह की सोबत कनात और सब्र पैदा करेगी जो मुब्तदी के लिए जिक्र के हजारों खानों से ज्यादा मुफीद है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिक्र से उस वक्त फायदा पहुंचा जब उन्होंने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र की सोहबत हासिल कर ली। ये किस्सा पहले गुजर चुका है। शाह को चश्मे बीना हासिल है और तुझे सिर्फ जिक्र की लाठी का सहारा हासिल है। शहजादे जब इस बुत के इश्क में मुब्तिला हो गए तो जुस्तजू शुरू की कि ये किस हसीना का बुत है। शेख बसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनको कल्बी बसीरत हासिल थी। उन्हें कशफ से मालूम हुआ और उन्होंने बता दिया कि ये बुत चीन के शाह की लड़की का है जो इस कदर हसीन है कि उस पर परवीन भी रश्क करती है। शाह चीन की ये लड़की अपने हुस्न और जमाल में बेमिसाल है। वो रूह की तरह मख्फी है और किलों की परतों में रहती है। उसके पास न मर्द जा सकता है न औरत। शाह ने उसे फितनों से बचा कर रखा है। अगर कोई उसका नाम भी ले तो शाह को गैरत आ जाती है। उसके बाला खाने पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ऐसी माशूका का इश्क खुदा करे किसी को ना हो जिसका हुसूल नामुमकिन हो। ये मुसीबत नाक इश्क उसी की सजा है जो नादानी से काम करे और बुजुर्गों की नसीहत को मामूली और खोटा समझे। जो शख्स महज अपनी तदबीर और घमंड पर हो और समझे कि खुद अपना काम चला लूंगा और मुझे शाह की जरूरत नहीं है, उसने नादानी का बीज बोया। शाह की थोड़ी सी तवज्जो अपनी सैकड़ों तदबीरों से बेहतर और नाफे है। अपनी तदबीर को तर्क करके शाह की तवज्जो की तरफ चल पड़ और उसके सामने अपने आप को फना कर दे। शाह की तवज्जो तेरी गिनी चुनी तदबीरों से बहुत बेहतर है। जब तक तू शेख में अपने आप को फना न कर देगा ये तदबीरें मुफीद ना होंगी।